السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول متوا کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 16، میرے ہمنوا۔ اندھیرے میں ٹارچ لائٹ کی روشنی میں ایک وجود سفر کرتا ربیکا میتھن کے گھر داخل ہوا اور اپنے سر سے ہڈ اتار کے وہ وجود جلدی سے اوپر کی طرف بڑھا۔ اپنے مطلوبہ کمرے میں آتے اس وجود نے ربیکا میتھن کا نمبر آن کیا تو کل کے فنکشن کے لیے ہائر کیے بندے کا میسج آتے ہی وہ وجود مسکرا گیا۔ پھر وہ وجود دیوار پر لگی ایرا کی تصویر آگے کھڑا کرتا ہوا ہنس دیا۔ مکرو ہنسی۔ کل تم کہیں ہاتھ ہلاتے وہ وجود اردو میں کہتا ہنس دیا۔ پھر ایک نظر اپنی تیاری پر ڈالتا وہ وجود مطلوبہ سامان لیے ربیکا میتھن کے گھر سے چلا گیا۔ ربیکا میتھن کے گھر میں لگا اسپائی کیمرہ نے یہ سب ریکارڈ کیا جس کو روحان نے اپنے ٹیب میں سیو کیا۔ کل سب ٹھیک رہے گا نا ہان؟ نیلم کی فکرمند آواز اسپیکر سے ابھری جس پر روحان نے ٹیب بند کر کے سیل کان سے لگایا۔ ہان کی جان، مجرم کتنا ہی تیز اور چالاک کیوں نہ ہو، وہ غلطی کرتا ہے جس کو پکڑنا ہم پولیس والوں کا کام ہے۔ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، دیکھنا سب ٹھیک ہوگا۔ مجھے ایرا کی بہت فکر ہے ہان۔ سب سمجھ سکتا ہوں میں نیلم، میری پوری کوشش ہوگی کہ اس سب میں ایرا اور ایان دونوں محفوظ رہیں۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا ہان، نیلم کے لہجے میں مان بولا۔ ضرور، روحان اسی پر سرشار ہوا تھا۔ چلو اب آپ سو جاؤ، میں اسائنمنٹ بنا لوں، نیلم کہہ کر الوداعی کلمات کہے اور سیل رکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اٹھ گئی تم؟ آج کافی دیر تک سوئیں، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری ایرا؟ ایرا جو دیر سے سو کر اٹھتی تھی اونگتی ہوئی آئی، سمینا کے کندھے پر سر رکھتی دوبارہ سے آنکھوں کو موند گئی۔ ایرا بچے؟ جی مما ٹھیک ہوں، بس آج آنکھ نہیں کھلی، سمینا کے دوبارہ پکارنے پر ایرا بولی۔ صحیح، چلو ناشتہ کرو اور شام کے فنکشن کی تیاری شروع کرو، ایرا کی گال تھپتھپاتے ہوئے سمینا نے کہا۔ جی مما۔ ایرا سمینا کے کندھے سے سر اٹھاتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ مارتھا ایرا کے لیے چائے لے آئی۔ تھینکس مارتھا، آئی ریئلی نیڈ دس، ایرا نے چائے لیتے ہوئے کہا، جس پر مارتھا مسکراتی اندر چلی گئی۔ مما اقرا نظر نہیں آ رہی، کدھر ہے وہ؟ کلاس وال سے باہر ہوتی برف باری دیکھتی ایرا نے پوچھا۔ اسائنمنٹ تھی اس کی جو دینی تھی اس نے، تبھی چلی گئی، کہہ رہی ہے 12 بجے تک آ جائے گی۔ سیل پر اسکرولنگ کرتے ہوئے سمینا نے مصروف انداز میں جواب دیا، جبکہ اسائنمنٹ کی بات پر ایرا مسکرا دی۔ کیا ہوا ایرا؟ ایرا کے مسکرانے پر سمینا نے سیل ٹیبل پر رکھ کر پوچھا۔ تب ایرا کل جیمز کا حال بتاتی ہنس دی، جس کا ساتھ سمینا نے بھی دیا۔ ابھی تک اس کا بچپن نہیں گیا، مجھے دکھ ہے جیمز کے بارے میں جو ہوا اس کے ساتھ، ایرا سر ہلاتی بس ہنس کر تائید کی۔ السلام علیکم مما۔ ایان کی آواز سن کر ایرا کی ہنسی تھمی۔ وعلیکم السلام، سمینا نے بنا دیکھے ایان کو جواب دیا اور اپنا سیل اٹھاتی اسکرال کرنے لگی۔ ہال میں چھائی خاموشی کو ایرا نے توڑا۔ میں فریش ہو جاؤں مما۔ جاؤ بچے، سمینا کی بات پر سر ہلاتی ایرا چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتی اوپر چلی گئی۔ ایان ایرا کے جانے کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھتا سمینا کے کندھے پر اپنا سر رکھ گیا۔ یہ ایان کی بچپن کی عادت تھی، ہر غلطی کے بعد وہ یہی کرتا۔ مما، سمینا چپ ہی رہی۔ مما یقین کریں میرا ایان علی، میری تربیت ایسی تو نہیں تھی کہ تم میری پسند کو رنج دو، اسپاٹ انداز میں سمینا بولی۔ ایسا نہیں ہے مما، آج سب پتہ چل جائے گا آپ کو، مجھ سے منہ مت موڑیں آپ، اپنا بازو سمینا کے گرد پھیلاتے ہوئے ایان نے کہا۔ اور جس سے تم نے منہ موڑا اس کا کیا ایان علی؟ وہ تمہیں اسرا کے ساتھ جوڑنے میں لگی ہوئی ہے، سب کو مناتی پھر رہی ہے، اپنی انرجی اسی میں صرف کر رہی ہے۔ وہ ایسی ہے مما، سب کی پرواہ سے اپنے آپ سے نہ جانے کیوں وہ نالا ہیں۔ سمینا سے الگ ہوتے ایان بولا تھا۔ ایان کی بات پر سمینا حیرانی سے مسکرا دی کہ ایان کو ایرا کی فکر ہے۔ بیوی ہے تمہاری، پوچھو اس سے، کندھے اچکاتے ہوئے سمینا نے کہا۔ آپ مجھ سے منہ نہ موڑیں، اس کو میں ٹھیک کر لوں گا، دھیمی ہنسی میں ایان نے کہا۔ اور اسرا کا کیا ایان علی، جس کو تم آج رنگ پہنا رہے ہو؟ سمینا کی بات پر ایان نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ ماں ہیں، اوپر جو گئی وہ بیوی ہے میری، اور آج رات اسرا کا بھی مقام پتہ چل جائے گا آپ کو مما۔ ایان کی بات پر سمینا سر ہلاتی اٹھ گئی۔ کہاں؟ ایان میں ماں ہوں تمہاری، اس کے ساتھ ساتھ ایرا کی بھی ہوں، پر اسرا کو میں ایرا کا مقام کبھی نہیں دوں گی۔ اگر تم نے اسرا کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ اس گھر میں نہیں آئے گی، چاہے وہ جہاں بھی رہے۔ میری بہو ایرا تھی، ہے اور رہے گی۔ میں تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایرا کے ساتھ ناانصافی ہونے دوں گی میں۔ پارٹی میں ملتے ہیں، ابھی مجھے ڈیزائنر سے ملنے جانا ہے، رسانیت سے کہتی سمینا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مارتھا 1 کپ کافی پلیز۔ شور سر۔ سمینا کے جانے کے بعد ایان کافی پیتے ہوئے آج رات کے فنکشن کے بارے میں سوچنے لگا۔ بازی تو وہ لگا چکا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ شہ یا مات۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مارتھا، I'm going to university. If Mama asked, then told her.
یونیورسٹی جانے کو تیار ایرا نے مارتھا سے کہا، جو ایرا کی بات پر ساری لاتی لانڈری کے کپڑے ہیلپر کو دینے چلی گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ایرا جب مین ڈور کھولنے لگی، ایان کی آواز سن کر پلٹتی اس کو دیکھتی ہوئی بولی، یونیورسٹی۔ آج فرائیڈے ہے، میرا خیال سے آج کوئی کلاس نہیں ہے تمہاری، پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایان نے بتایا۔ ایکسٹرا کلاسز سر تھامس میک نے لینی ہے 1 گھنٹے کی۔ چلی جاؤ، شام میں تم ساڑی پہننا، ماما بھی وہی پہن رہی ہیں۔ ایان نے حکم صادر کیا، کیا میرا جانا ضروری ہے آج کی پارٹی پر؟ سر اٹھاتے نظریں جھکائے ایرا نے پوچھا۔ تم سوال کرنے کا حق نہیں رکھتی ایرا محمود، جو کہا گیا ہے عمل کرو، بے تاثر لہجے میں کہتا ایان آگے بڑھا اور ایرا کے پاس آتا اپنا کوٹ پہنانے لگا۔ ایرا ایان کی بات پر لب کھینچ گئی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کوئی حق نہیں میرا، نہ آپ پہ، نہ آپ کی زندگی پہ، اور نہ اس گھر پر۔ بھول گئی تھی کہ اب تک آپ نے جتنا بھی میرے لیے کیا وہ سب کانٹریکٹ کا حصہ تھا۔ میں ہی خواب دیکھتی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ خواب سے جگانے کا شکریہ، میں تیار رہوں گی، اسپاٹ لہجے میں کہتی ایرا۔ جب جانے لگی تب ایان نے ایرا کا بازو پکڑتے اس کو کھینچا۔ بدحواس ہوتی ایرا اپنا آپ ایان کی گرفت سے آزاد کروانے لگی۔ ایرا نے اپنی گرفت مضبوط کی جس سے ایرا سٹیل ہوئی۔ تب ایان ایرا کے کان میں بولا، جو خواب دیکھنے ہیں دیکھو، مگر ان میں اپنی پسند کا رنگ بھروں گا، سمجھی؟ ایان نے ایرا کے کان کی لو چومی۔ ایرا کی دھڑکن تیز ہوئی۔ سمجھی؟ ایرا کو دیکھتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ جی جانے دیں، ایرا منمنائی۔ ایان کن رنگوں کی بات کر رہا تھا ایرا سمجھ نہ سکی۔ جاؤ، شام میں اکٹھے جائیں گے پارٹی پر، ایرا کی بازو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے ایان نے کہا، جس سے ایرا سر ہلاتی باہر کو بھاگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسرا نے کمپنی آتے سیدھا ایان کے آفس کا رخ کیا۔ آج ایان نے سب کو ہاف ڈے دیا تھا تاکہ شام میں سب فریش پارٹی میں آئیں۔ آگرہ کی کامیاب شو کے بعد ایان کمپنی کے تمام ورکرز کو آج رات بونس بھی دینے والا تھا۔ یہ نیو ایئر سے پہلے ایک گفٹ تھا جو ایان اپنے ورکرز کی محنت کا پھل بونس کی صورت دینا چاہ رہا تھا۔ تبھی شام کی تیاریوں میں لگے سب جلدی جلدی کام کر کے اب جا رہے تھے۔ اسرا نے ایان کو نہ پا کر آفس سے باہر آتی جینیفر کو دیکھتی اسے بلا گئی۔ جینیفر، یس اسرا، ویئر از ایان؟ ہی از ناٹ ان آفس، ہی از آن دا وے اسرا۔ اوکے کہتی اسرا آفس دوبارہ چلی گئی۔ 10 منٹ کے انتظار کے بعد ایان آفس آیا۔ لو، آئی ایم اسٹل ویٹنگ فار یو، ناؤ ٹولڈ می وائی یو کالڈ می ہیئر۔ ایان کو آتے دیکھ کر اسرا فوراً سے بولی۔ انداز میں عجلت تھی، مگر ایان نے اسرا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا کوٹ اتارا، پھر اپنے اسپیشل کیٹلاگ سے یلو کلر کی بیک لیس میکسی نکالی اور اسے اسرا کے آگے رکھا، جس پر ہوئے باریک سٹون ورک میں اور فیبرک کو دیکھتی اسرا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ جان گئی تھی ایان نے یہ ڈریس کیوں دیا، مگر پوچھنا ضروری سمجھا۔ از دس فار می لو؟ یس اٹس یور، اسپاٹ لہجے میں ایان نے کہا۔ یہ لو، تھینک یو، اٹس سو پریٹی، کہتے اسرا ایان کے گلے لگنے لگی۔ تب ایان فوراً سے پیچھے کو ہوا، جس پر اسرا تھمی۔ آئی ایم سوری لو، بٹ آئی کانٹ کنٹرول مائی سیلف ٹو میک لو ود یو۔ آئی نو اسرا، بٹ دا تھنگ یو ڈو ان کیفے مونیکا واز ٹو بیڈ، مائی فیملی از پریزنٹ دیئر اینڈ ان فرنٹ آف آل یو کسڈ می، آئی کانٹ ایکسیپٹ یور سوری فار دیٹ ڈیڈ، گو اینڈ ریڈی فار ٹو نائٹ، اف یو وانٹ ٹو سی می ہیپی ٹیک دس اینڈ لیو دا پلیس۔ ایان کے اسپاٹ انداز میں کہنے پر اسرا سر ہلاتی اس یلو ڈریس کو لیتی آفس سے چلی گئی، جبکہ اسرا کے جاتے ایان نے ایک ٹھنڈی سانس چھوڑی اور آفس کی چیئر پر بیٹھتا سر تھام گیا۔ جب گارڈز نے ایرا کے رونے کا بتایا اور کال پک کرنے کے بجائے ایرا نے ایان کی آتی کال کٹ کر کے سیل آف کر دیا تھا، ایان سمجھ گیا کہ ایرا کو قطعی پسند نہیں آیا اسرا کا عمل، جبکہ اس نے سب سے اس رشتے کے جڑنے کی التجا کی تھی۔ تو پھر رونا کس بات کا تھا؟ ایان سمجھ کر بھی انجان بن گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اوائل دسمبر کی سرد رات میں جب ہر سو برف نے اپنی سفید چادر اڑا دی تھی، ایسے میں گلاسگو کے ڈاؤن ٹاؤن کے ہال میں روشنیاں رقص کر رہی تھیں۔ میڈیا ایان انٹرپرائزر ہولڈنگ کے 35 سال پورے ہونے پر اس کمپنی کے جشن کو کوریج دے رہا تھا۔ ملکی اور غیر ملکی افراد اس پارٹی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ویرات بلیک ٹکسیڈو پہنے پیرنا کا ہاتھ پکڑے جج مرون ساڑی میں تھی۔ میڈیا کے سوالات کا جواب دے کر اندر آئے، جہاں جینی پیچ میکسی پہنے جیمز کے ساتھ کھڑی وائن کا سپ لیتی ویرات اور پیرنا کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر مسکرا گئی۔ جیمز جج ڈارک سوٹ میں تھا۔ جینی کی مسکراہٹ پر پلٹا تو ویرات اور پیرنا سے ملتے دوسرے جاننے والوں سے ملنے لگا۔ روحان، جس نے آج بلیک ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا، سارے انتظامات کا جائزہ لیتا بیک یارڈ سے مین ہال میں آیا اور اشارے سے ویرات کو بلا گیا، جو پیرنا سے ایکسکیوز کرتا روحان کے پاس آتے بولا، سب تیار ہے نا؟ بالکل، بس ایان آ جائے اب۔ روحان نے ایک نظر مہمانوں پر ڈالی اور سربری کو دیکھتا مسکرا گیا، جس نے آج بمشکل ساڑی پہنی تھی۔ اور وہ آئی ابھی تک یا نہیں؟ جب آتے ہوئے ویرات نے پوچھا۔ ویرات کے لہجے پر روحان مسکرا گیا۔ آ جائے گی، آج کا فنکشن خاص اس کا ہی ہے۔ ویرات نے سر جھٹکا۔ دونوں کی نظر مین انٹرنس پر پڑی، جہاں سے یلو میکسی میں براؤن میک اپ کیے بالوں کا سوئس رول بنائے اسرا جمال میڈیا کے سامنے پوز بناتی تصاویر دے رہی تھی۔
یہ نہیں سدھر سکتی۔ ویرات نے نام میں کہتے سر ہلایا جبکہ روحان نے اپنی توجہ اب آنے والوں پر کی۔ مرون ساڑی میں سمینہ اور مرون ٹیل فراک میں اقرا کے ساتھ کھڑی میڈیا کو اپنی تصاویر دیتی مسکرا رہی تھی۔ السلام علیکم سویٹ ہارٹ، یو لکنگ فیبولس، روحان نے کہتے ساتھ سمینہ کا ماتھا چوما۔ وعلیکم السلام، تم بھی بہت اچھے لگ رہے ہو، سمینہ نے مسکراتے ہوئے بولی، جس کے تائید اقرا نے بھی کی۔ سویٹ ہارٹ، ایان نہیں آیا اب تک؟ گرین کارپٹ پر ایان کو نہ پا کر روحان نے پوچھا۔ وہ آ رہا ہے ایرا کے ساتھ، نہ جانے وہ کیوں اس کی اذیت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ ضد پر اڑ گیا کہ ایرا اس کے ساتھ جائے گی، بس آتے ہوں گے وہ دونوں، کہتی سمینہ چپ ہوئی۔ کوئی بات نہیں سویٹ ہارٹ، آپ آئیں، اقرا کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتا روحان سمینہ کو سربری کے پاس لے گیا۔ ایرا نہیں آئی ابھی تک؟ ویرات نے ایرا کو غیر موجود پا کر پوچھا۔ وہ ایان کے ساتھ آ رہی ہے، روحان بتا کر چپ ہوا۔ یعنی آج آگ لگنے والی ہے، مزہ آئے گا بہت۔ وکی، روحان نے تنبیہ کی، جس پر ویرات سر ہلاتا مہمانوں سے ملتا انہیں انٹرٹین کرنے لگا۔ آج سب ہمارے حق میں کرنا اللہ پاک، سچے دل سے کہتا روحان بیک ہال میں چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مسٹر ویرات، سنا ہے وہ سنگر بھی آ جائے گی جس نے آگرہ میں دھوم مچائی تھی؟ وائن کا گلاس پکڑے اسکن سوٹ پہنے مسٹر ابے کمار نے پوچھا، جو ایان کے برانڈ کے اسپانسر میں آتا اور ایرا کی آواز کا دیوانہ تھا۔ دیکھیے مسٹر کمار، ایان پہلے ہی آپ کو بتا چکے کہ وہ سنگر شوقیہ گاتے ہیں، آپ بھول جائیں اس سنگر کو، کوئی اور دیکھ لیں۔ ارے مسٹر ویرات، یہ تو بس اس سے ملنے کے لیے پوچھا میں نے، آپ تو ناراض ہو گئے ہو۔ ویرات کے اسپاٹ انداز میں کہنے پر مسٹر ابے کمار فوراً سے بولے۔ انجوائے دا پارٹی، کہتا ویرات آگے مہمانوں سے ملنے لگا۔ تب مسٹر کمہار کا پی اے پاس آتا کہنے لگا، سر اس سنگر کا نام ایرا محمود ہے جو کہ ایان سر کی کزن ہے، شاید تبھی ایان سر نہیں چاہتے کہ ان کی کزن گائے۔ شو میں بھی ان کے منہ پر گھونگھٹ تھا۔ وہ پارٹی میں آئی ہے کیا؟ ساری بات سنتا مسٹر کمہار نے پوچھا۔ ابھی تک نہیں، پی اے کے جواب پر مسٹر کمہار نے کہا، جب آئے تو مجھے بتانا، بات کروں گا اس سے میں۔ اوکے سر، پی اے کہتا سائڈ پر ہوا، جبکہ مسٹر کمہار کچھ اور ہی سوچ رہا تھا مگر اس کی سوچ میں آتی گندی ذہنیت اس کے چہرے پر واضح نہ تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مرون کلر میں شفون کی ساڑی جس پر مرون دھاگے اور لائٹ موتیوں کا کام ہوا تھا پہنے ایرا مرر کے آگے میک اپ آرٹسٹ کے حوالے تھی جس نے ایرا کا میک اپ کر کے میسی جوڑا بنایا تھا۔ ڈونٹ ڈو دیٹ، دا بیک از ڈیپ۔ ساڑی کا بوٹ شیپ گلا تھا جو آگے سے تو ٹھیک تھا مگر پیچھے سے وہ ڈیپ تھا، جس کے گرد لگی ڈوری ایرا کو بہت کچھ یاد دلا رہی تھی۔ تبھی میک اپ آرٹسٹ کو میسی جوڑا بنانے سے روک گئی۔ آئی ایم سوری میم، آئی ہیو ٹو فالو دا وے ان وچ مسٹر ایان سیز۔ اوکے، ایرا کے چپ ہوتے وہ میک اپ آرٹسٹ ایرا کے بالوں کا جوڑا بناتے آخری ٹچ اپ کرتی چلی گئی۔ ایرا نے مرر کے آگے کھڑی ہو کر اپنا سرابا دیکھا تو دھک رہ گئی۔ آج اس کو ڈارک میک اپ سے تیار کیا گیا تھا جو ایرا پر سوٹ کر رہا تھا۔ پچھلے گلے کے لیے ایرا وارڈروب سے اپنی بلیک شال لے آئی جس کو پن اپ کرتی دوسری طرف کر گئی، جس سے بیک کا گلا چھپ گیا۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہوتی ایرا ہیلز پہنتی نیچے آئی تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ ماما، اقرا، مارتھا، سب کو آواز دی مگر خاموشی، نہ جانے سب کہاں چلے گئے۔ ایرا مڑتی اوپر جانے لگی کہ مین ڈور کے کھلنے پر ادھر متوجہ ہوئی، جہاں سے ایان بلیک ڈنر سوٹ پر بو ٹائی لگائے نکسک سے تیار ایرا کو مکمل تیار دیکھ کر تھما، پھر کیز کو سائڈ پر رکھتا ایرا کو نظروں میں رکھتا آگے آیا۔ ایان کو آتا دیکھ کر ایرا نظروں کو جھکا گئی۔ اپنے متناسب سراپے پر ساڑی پہنے کھڑی ایرا محمود، ایان علی کا دل دھڑکا گئی۔ کافی؟ ایان نے ایرا کے پاس کھڑے ہوتے پوچھا۔ ایرا نے حیرانی سے ایان کو دیکھا تو نام میں سر ہلا گئی۔ جوس؟ ایرا نے تب بھی نام میں سر ہلایا۔ ڈانس؟ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ ایرا اس پر انکار نہ کر سکی، اپنا ہاتھ ایان کے ہاتھ پر رکھ گئی۔ تھینکس کہہ کر ایان نے ایرا کا ہاتھ چھوما اور کندھے پر پن اپ کی چادر اتار کے صوفے پر رکھی۔ ایرا کو پاس کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ ایرا نے اپنا ہاتھ ایان کے کندھوں پر رکھا۔ ایان بنا میوزک کے موو کرنے لگا۔ ایان کی گہری ہوتی نظریں خود پر محسوس کرتی ایرا اپنا سر جھکا گئی۔ ایان نے ایرا کو گھمایا اور ایرا کی پشت خود سے لگانے موو کرنے لگا۔ ایرا اپنی آنکھوں کو موند گئی جبکہ ایان ایرا کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ ایان اور ایرا ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے بنا میوزک کے موو کر رہے تھے۔ لمحات طویل ہوئے، دونوں ایک دوسرے کے احساس میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ تب ایان نے اپنے لب ایرا کے کندھے پر رکھے جس کو محسوس کرتی ایرا آنکھوں کو کھول کر ایان کے جھکے سر کو دیکھنے لگی، پھر اپنا ہاتھ ایان کے گال پر رکھ گئی جس سے ایان نے سر اوپر کیا اور ایرا کو دیکھا جو اسی کو انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ ایان ایرا کی کالی گہری آنکھوں میں کھونے لگا جس سے ایان کی پکڑ ایرا پر مضبوط ہوئی۔ چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے، مدھم آواز میں ایرا بولی، جس سے ایان نے آنکھوں کو بند کر کے لمبا سانس لیا اور آنکھوں کو کھولتا ایرا کو آزادی دی۔ ایرا نے کندھے پر شال دوبارہ سے ٹھیک کر کے رکھی تو ایان کو دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ گھائل کر رہی ہو تم اس وقت مجھے اندر تک، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج کی رات کتنی ضروری ہے۔ تم اپنے اس سجے روپ سے مجھے میرے مقصد سے ہٹا رہی ہو، کیوں؟ ایان کی بات پر ایرا نظریں چراتی بولی،
کہا بھی تھا آپ کو میرا جانا ضروری تو نہیں؟ جانا ضروری ہے تبھی لے کر جا رہا ہوں، پر تم مجھے بھٹکا رہی ہو، ایرا کی بات کاٹتے ہوئے ایان نے ایرا کے پاس آتے ہوئے بولا، جس پر ایرا کی سانس تھمی کیونکہ وہ دونوں کے درمیان فاصلہ بالکل بھی نہیں تھا۔ یہی میک اپ آرٹسٹ نے کیا؟ ایان کی اس نزدیکی پر ایرا بمشکل بول پائی۔ ایان نے ایرا کے ہونٹوں پر انگلی پھیری جس سے ایرا نے آنکھوں کو مودا۔ پارٹی پر نہیں جانا؟ ہوش میں آتی ایرا نے خود کو ایان کی باہوں میں پایا تو پوچھ گئی، کیا تم اسرا کو اپنی جگہ برداشت کر لو گی؟ ایرا نے سر جھکا لیا۔ وہ انتظار کر رہی ہوگی آپ کا، ماما، اقرا، روحان بھائی سب راہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے ایرا، وہ آپ کی چاہت ہے، تبھی تو آپ۔ ایرا منمنائی جس کو ایان ٹوک گیا۔ میری چاہت کیا ہے بھول جاؤ، جواب دو، کیا اسرا کو اپنی جگہ دیکھ سکو گی تم؟ ایان نے درشتی سے پوچھا جس سے ایرا سہمتے ایان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ایرا کی اس حرکت پر ایان کے ہونٹ مسکرا اٹھے، مگر تھوڑی دیر کو۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ماہ رہ گیا پھر بھی آپ اسرا کو اپناؤ گے تو اب کیوں نہیں؟ ایرا کی بات پر ایان سنجیدہ ہوا۔ ایرا کانٹریکٹ کو دل سے لگا چکی تھی، اس کے آگے اسے ایان کے التفات سب اس کانٹریکٹ کا حصہ لگ رہے تھے۔ ایان نے ایرا کو الگ کیا، تب ایرا سنبھلتی کھڑی ہوئی۔ چلو، ایان کہہ کر تیزی سے چلا گیا۔ ایرا نے آنکھوں میں دراتی نمی کو سختی سے صاف کیا اور ایان کے ساتھ کار میں سوار ہوئی۔ ضبط کرتی ایرا کو دیکھ کر ایان نے کار تیزی سے فارم ہاؤس سے نکالتا گلاس کو ڈاؤن ٹاؤن کی طرف چل دیا۔ تجھ کو ملیں خوشیاں تیری، تنہائی ہے منزل میری۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں رہ گیا یہ لڑکا؟ ویرات نے روحان کے پاس آتے پوچھا۔ جیب میں ہے میری، مجھے کیا پتا؟ سڑے ہوئے منہ کے ساتھ روحان نے جواب دیا، جس پر ویرات نے بھی منہ بنایا۔ روحان، ویرات، ایان کا پتہ کرو، ابھی تک نہیں آیا، سب پوچھ رہے ہیں اس کا۔ پیرنا ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی آئی اور بولی، بھابھی بس آتا۔ ارے آ گیا وہ، روحان نے گرین کارپٹ پر کھڑے ایان اور ایرا کو دیکھتے ساتھ کہا، جس سے ایان کا پوچھنے آتی اسرا نے سامنے دیکھا جہاں میڈیا ایکٹیو کھڑا تھا، ایان اور ایرا کی تصاویر بنا رہا تھا۔ ایرا سر اٹھائے نظروں کو جھکائے کھڑی تھی۔ مرون شفون کی ساڑی میں ایرا کا سراپا دمک رہا تھا، جبکہ ایان سنجیدہ لہجے میں میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ایرا کے لیے ہال میں آیا۔ سب سے ملتا ایان ایرا کے کان میں بولا، میں مصروف رہوں گا، تم مما کے ساتھ رہنا۔ سب کے سامنے ایان کا یوں جھکنا ایرا کو بدحواس کر کے فوراً سے ایک قدم پیچھے ہوتی ایرا سر ہلاتی سمینا کے پاس چلی گئی، جو ایرا کی نظر اتار گئی تھی، جبکہ کسی نے اس منظر کو دیکھ کر من ہی من میں کہا، بس کچھ دیر اور ایرا محمود۔ سر، مسٹر کمہار کے پی اے نے اسے پکارا، جس سے مسٹر کمہار اپنے پی اے کی طرف متوجہ ہوئے۔ سر، میم ایرا محمود آ چکی ہے، وہ مرون ساڑی میں۔ کہتے ساتھ ہی پی اے کے اشارے پر مسٹر کمہار نے سمینا اور اقرا کے ساتھ کھڑی ایرا کو دیکھا تو اس کی چمک دمک دیکھ کر بولا، گھونگھٹ کے نیچے چاند کا مکھڑا، واہ کیا بات ہے ایان علی آپ کی، بہت خوب۔ مکروہ ہنسی ہنس دیا۔ سر آپ بات کر سکتے ہیں میم ایرا سے اب، یہ کہتا سائڈ پر ہوا، جس سے مسٹر کمہار خرامہ چلتا ہوا سمینا کے پاس آتا رکا اور خوش دلی سے بولا، ہیلو مسز صفدر علی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مسٹر کمہار، کہیے کیسے آنا ہوا آپ کا؟ سمینا کے لہجے میں سختی کا عنصر ایرا نے محسوس کیا تو چونکتی اس انسان کو دیکھنے لگی جو ہنس تو رہا تھا مگر اس کا لہجہ دوکھلا لگا ایرا کو بھی۔ ارے مسز صفدر علی، ایان کمپنی کو 35 سال پورے ہو چکے ہیں، بس اسی کی مبارکباد دینے یہاں آیا ہوں، آپ کو قبول کرو۔ ایان سے مل کر دے، میرا کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، درشتی سے کہتی ہے سمینا رخ موڑ کے، جس پر مسٹر کمہار ہنس دیا۔ ویسے آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، شکل سے بھی اور آواز سے بھی، گانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ، مگر ایان نے منع کر دیا، اگر آپ چاہیں تو۔ مسٹر کمہار، میرے خیال سے مما آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، دوسرا جب ایان آپ کو منع کر چکے ہیں تو آپ کس حق سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ نہیں گانا کوئی بھی سانگ مجھے، نہ آپ کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ، بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ایرا سخت لہجے میں بولی، جس سے مسٹر کمہار کی ہنسی تھمی۔ دیکھیں مس ایرا، میں آپ دیکھیں بلکہ سنیں مسٹر کمہار، اور میں مس نہیں مسز ایرا ایان ہوں، جب میرے شوہر آپ کو انکار کر چکے ہیں آپ کو، اور اب میں آپ کے سامنے انکار کرتی ہوں۔ ایرا کہتی ساڑی سنبھالتی سمینا کو لے کر اندر ہال کے سٹنگ ایریا میں چلی گئی۔ ایرا کے سفید انکار کو مسٹر کمہار نے اپنی بدتمیزی جانا اور ایرا کو جاتے دیکھ کر کچھ سوچتا دوسری طرف چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان سب سے ملتا مبارکباد لیتا اسٹیج پر آیا، پھر آگرہ کے شو کی کامیابی کے بعد سب امپلائیز میں بونس تقسیم کر کے جب ایان کمپنی کے 35 سالہ میموری کو بڑے پروجیکٹ پر دکھایا گیا تو ایان اسٹیج سے نیچے آتا سمینا کا ماتھا چوم گیا، جس کو میڈیا نے کور کیا۔ تم نے کر دکھایا، مجھے فخر ہے ایان، تم صفدر اور میری بیٹی ہو، پراؤڈ آف یو مائی سن۔ نم آنکھوں سے کہتی سمینا ایان کا ماتھا چوم گئی۔ ابھی آپ ایان کی مزید کامیابی دیکھیں گی مما، فرحت اور مسکان سے ایان نے کہا۔ انشاءاللہ، اللہ پاک تمہیں بہت کامیابی دے میرے بچے،
بری نظر سے بھی بچائے۔ سمینہ نے دعا دی جس پر سچے دل سے ایرا اور اقرا نے آمین کہا۔ سب کو کھانے کا کہتا ایان کب سے اسرا کے پاس نہ جا سکا، تبھی ایان نے اپنا رخ اسرا کی طرف کیا، مگر ماریا آتی ایان کے کان میں کچھ بولی، جس پر ایان نے پہلے ماریا کو پھر سمینہ کے پاس بیٹھی ایرا کو دیکھا۔ ماریا کال دا مسٹر کمہار اپ اسٹیئرز، کہتا ایان اسرا کو اسمائل دیتا ایرا کے پاس گیا۔ مما میں ابھی آیا، ایرا ساتھ چلو میرے، سنجیدگی سے کہتا ایرا کو آنے کا اشارہ کرتا اوپر چلا گیا۔ ایرا پریشانی میں ایان کے پیچھے آئی، اوپر آئی، جس کے بند دروازے کو دیکھتی ایرا رکی۔ ہیلو مسٹر کمہار، کیسے ہیں آپ؟ کمرے سے آتی ایان کی آواز سن کر ایرا کے قدم رکے۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ نے ہر بار کی طرح بہت اچھی مہمان نوازی کی ہے، مگر آپ سے کچھ شکایات ہیں۔ مسٹر کمہار کی بات سنتی ایرا کمرے کا دروازہ کھولتی اندر آئی۔ ایان جو ایرا کے انتظار میں تھا ایرا کو آتے دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا، جس کو ایرا ناچار تھام گئی اور ایان کے پہلو میں آئی۔ جی کہیے، کیا شکایات ہیں آپ کو مجھ سے؟ ایان نے مسٹر کمہار کی توجہ ایرا سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ شکایات یہی ہے کہ آپ نے مجھے انکار کیا کہ ایرا محمود، تصحیح کریں مسٹر کمہار، ایرا محمود نہیں، مسز ایرا ایان ہے یہ، ایان نے ٹوکتے ہوئے کہا، جبکہ ایرا خاموشی سے سر اٹھائے نظریں جھکائے ایان کے پہلو میں کھڑی تھی۔ مسز ایرا ایان، میرے ساتھ ایک گانا ریکارڈ کروا لیں، میری عرضی سمجھ لیں آپ اس کو، چباتے ہوئے مسٹر کمہار نے کہا، جبکہ ایرا حیران ہوئی کہ صاف انکار کرنے کے باوجود بھی یہ سوال کیوں؟ مسٹر کمہار، آپ میری کمپنی کے اسپانسرز میں سے ہیں، زندگی کے نہیں۔ ایرا جب منع کر چکی ہے آپ کو میرے انکار کے باوجود بھی، آپ نے پوچھا، اب آپ کو زیب نہیں دیتا اگر آپ اپنی اسپانسرشپ ختم کرنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے چاہے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ایرا شوقیہ گاتی ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں گائے گی، مجھے لگتا ہے اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو جا سکتے ہیں آپ۔ باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایان نے مسٹر کمہار کو دفع ہونے کا کہا، جس پر سر جھٹکتا مسٹر کمہار کمرے سے چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر گیا، جس سے ایرا اچھلی۔ ریلیکس، ایرا کے ہاتھ کی پشت پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے ایان نے کہا، اگر اس نے غصے میں اسپانسرشپ کینسل کر دی تو کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ، مسٹر کمہار کو انکار کرتے وقت تم نے کیا کہا تھا؟ دوسری بات پوچھنے پر ایرا کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا کہ بھری محفل میں خود کو مسز ایان علی کہہ گئی۔ بولو، ایرا کے جھکے سر کو تھوڑی سے انگلی رکھ کر اوپر کرتے ہوئے ایان نے کہا، آپ کا نام لیا تھا۔ ایان کی سانس خود پر محسوس کرتی ایرا بولی، کیا کہا تھا؟ مدھم آواز میں ایان نے ایرا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ مسز ایان کہا تھا پلیز۔ ایان کے ہاتھ بلاؤز کے ساتھ لگی ڈوری سے الجھتا دیکھ کر ایرا کانپتی ہوئی بولی، جانتی ہو مسز ایرا ایان، تم مجھے آج حیران پر حیران کر رہی ہو اپنے کال و فعل سے، دل تو کہہ رہا ہے کہ چھپا لوں تمہیں خود میں، کچھ کام ادھورے ہیں جن کو کرنا ضروری ہے ابھی۔ ایرا کے لبوں کے پاس اپنے لب کرتے ہوئے ایان نے ایرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر ایرا اپنے لب کھولتی تو وہ ایان سے جڑ جاتے۔ ایان کو دیکھتی ایرا نے پلکوں کو جھپکایا۔ جاؤ، اس سے پہلے کہ میں حد پار کروں۔ ایرا سے فاصلہ بناتے ہوئے ایان ضبط سے بولا، جس سے ایرا اپنے خشک ہوتی سانس اور جان بخشی پر کمرے سے نکلی۔ بنا پیچھے دیکھے ایرا سیڑھیوں کے پاس آئی تو اپنے پیچھے کسی کا گمان پاتی پلٹی تو اسرا کو دیکھ کر سیڑھی کے کنارے پر رک گئی۔ روحان جو ایرا کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، اسرا کے ساتھ کھڑی ایرا کو سیڑھی کے کنارے کھڑا دیکھ کر فوراً سے بیشتر اوپر بھاگا۔ ہے اسرا، ہاؤ آر یو؟ ایرا نے یلو میکسی میں لائٹ میک اپ میں منگنی کے لیے تیار اسرا سے پوچھا، جو اسپاٹ انداز میں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اسرا کرنا کچھ اور چاہ رہی تھی، مگر روحان کو آتا دیکھ کر مسکرا دی اور چہکتی ہوئی بولی، آئی ایم فائن اسرا، یو لکنگ گریٹ ٹوڈے، دس کلر سوٹس یو۔ تھینکس اسرا۔ ایرا کہہ کر چپ ہوئی، تب ہانپتا ہوا روحان اوپر آتا ایرا کو بازو سے تھامتا سائڈ پر کر گیا، جس سے ایرا گھبرا گئی۔ تم ٹھیک ہو ایرا؟ بدحواس سا روحان بولا، جبکہ ایرا گھبرائی ہوئی۔ ایرا اپنا حواس بحال کرتی بولی، بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، نیچے چلتے ہیں۔ ایرا کے کہنے پر روحان اسرا کو سائڈ اسمائل دیتا نیچے لے آیا۔ کیا کہہ رہا تھا ایان؟ سمینہ نے ایرا کو دیکھتے ساتھ ہی پوچھا۔ کچھ نہیں مما، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، سمینہ کو تسلی دیتی ایرا بیٹھ گئی۔ تب سینٹرل اسٹیج پر ماڈل آف دی ایئر کا اناؤنس کیا گیا۔ لائٹس کے آف ہوتے ہی سب کی توجہ دوبارہ لائٹس کے ہونے پر پروجیکٹر پر پڑی، جہاں بیک گراؤنڈ میوزک لگا تھا، جس میں ایک پوئم تھی، اور آگے اسرا کی ماڈلنگ کی تصاویر چلنے لگی۔ پوئم پر اسرا چونکی، مگر پھر اپنی توجہ پروجیکٹر پر کر گئی، جس کے آگے اب ایان اپنا ہاتھ آگے کیے کھڑا تھا۔ سب نے تالیاں بجائیں تو اسرا مسکراتی ہوئے ایان کو دیکھتے اسٹیج پر چلی گئی۔ اسٹار لائٹ، اسٹار برائٹ، فرسٹ اسٹار آئی سی ٹو نائٹ، وش آئی مے، وش آئی مائٹ، ہیو دی وش، آئی وش ٹو نائٹ۔ ایان نے مسکراتے ہوئے اسرا کے ہاتھ کو تھاما اور اس کو چوم گیا۔ اس منظر پر ایرا نے مٹھی بند کرتے خود پر ضبط کیا۔ اسرا ایان کے اس عمل پر مسکرا دی۔ ایان نے ہلکے سے اپنے دانت اسرا کے ہاتھ میں گاڑے، جس پر اسرا نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ سب ایان کی اس شرارت پر ہنسنے لگے۔ ایرا میں ہمت نہ تھی سب دیکھنے کی، تو اٹھ کر باہر لیک سائڈ کے اندھیرے والے حصے میں آ گئی۔ زندگی آسان نہیں تھی، مجھے معلوم تھا، مگر اتنی مشکل ہوگی اللہ جی،
صبر عطا کرے مجھے میرے اللہ، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ لیک کے کنارے بنی ریلنگ کو تھامے ایرا لمبے لمبے سانس لینے لگی، تب اس کی سماعت میں اسرا کی نظر ہوئی۔ لو، وائی وی آر ہیئر، ایوری ون ویٹنگ اس اینڈ یو برنگز می ہیئر۔ ایرا نے جب اسرا اور ایان کو دیکھتے ساتھ ہی لیک کے ساتھ چلتی فرنٹ ڈور کی طرف آئی۔ ویئر آر یو گوئنگ ایشین بیوٹی؟ جیمز کی بات پر ایرا پلٹتی بولی۔ جیمز، کین یو گیو می اے فیور پلیز؟ یا شور، ڈراپ می ایٹ فارم ہاؤس۔ اوکے، کم ود می، کہتا جیمز ایرا کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے کار کا دروازہ اس کے لیے کھول گیا۔ آئی واز تھنکنگ دیٹ یو شوڈ بی دیئر، اسکیپنگ از ناٹ دا ریزن۔ جیمز، اسٹارٹ دا کار، اٹس ہمبل ریکویسٹ۔ اوکے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان کو یہی لگ رہا تھا کہ ایرا سمینہ کے ساتھ ہے، تبھی اسرا کو لیے سب سے ایکسکیوز کرتا لیک سائڈ پر آیا۔ لو، وائی وی آر ہیئر، ایوری ون ویٹنگ اس اینڈ یو برنگ می ہیئر۔ ایک جگہ پر ایان رکا جس سے اسرا کو بھی رکنا پڑا۔ اسرا کو دیکھتے ہوئے ایان نے پوچھا، ہاؤ مچ یو لوڈ می اسرا؟ یو نو ویری ویل لو، آئی لو یو سو مچ، کہتی اسرا ایان کے پاس ہوئی تو ایان 2 قدم پیچھے کو ہوتا بولا، سے اٹ لاؤڈ اسرا، آئی لو ہیلپ۔ پٹاخوں کے یکدم چلنے سے اسرا جو مسکراتی اونچی آواز میں بول رہی تھی چیخ اٹھی، مگر ایان بے حس بنا اسرا کی چیخیں سننے لگا۔ آنکھوں کے سامنے وہی منظر آیا جب ایرا پٹاخوں سے بدحواس ہوتی اپنے نکاح کا جوڑا سنبھال رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی، بچاؤ مجھے، لو ہیلپ می۔ ارد گرد جلتے پٹاخوں پر سے اپنی یلو میکسی کا دامن بچاتی اسرا اردو بول گئی۔ ایان نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور پلٹتا اندر چلا گیا۔ پٹاخوں کے بند ہونے پر اسرا ہوش میں آتی اندر بڑھی تو ایک تار میں میکسی کا دامن پھنسا جس کو آزاد کرواتی اسرا اس کو پھاڑ بیٹھی۔ ایان کو وضاحت دینے کو اسرا اسی حال میں اندر آئی جہاں پر اس کی اور ایرا کو ہراس کیے گئے بندے کی کال ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ سمینہ، سروری، پیرنا، جینی اور اقرا حیرانی سے سب سن رہی تھی، جبکہ ویرات، روحان اور ایان ریلیکس تھے۔ تب پروجیکٹر پر دیوالی کی رات کے مناظر دکھائے گئے جب اسرا نے اس بچے کو لالچ دے کر ایرا کو سائڈ پر بلایا۔ یہ جھوٹ ہے، اسرا چیخی، مگر کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ تب وہاں پولیس آتی اسرا کو اریسٹ کر گئی۔ You are under arrest, Isra Jamal, due to attempt a murder against Mrs. Era Ayan and also harassed her. You have to come with us. آفیسر کی بات سنتی اسرا پیچھے کو ہوئی، اس کی چال کیسے الٹی پڑی۔ تب آفیسر نے اس کو پکڑا۔ اسرا احتجاج کرتی بولی جس کو سب نے نظر انداز کیا۔ لیو می، لو، بلیو می، آفیسر پلیز ٹیک ہر ٹو پولیس اسٹیشن، آئی ول جوائن یو لیٹر، روحان بولا، جس سے اسرا کے احتجاج کے باوجود پولیس اسرا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ تھینکس فار کمنگ، دا شو از اینڈڈ ناؤ. At the end, I announced that I have cancelled my all projects with Isra Jamal and Mr. Kumar, cause they both tried to harm my family. That's why, thanks once again for your cooperation. کہتے ساتھ ایان سمینہ کے پاس آئے جس پر سمینہ ایان سے لگ گئی۔ اب تو ناراض نہیں ہے مجھ سے اپما؟ نہیں میرا بیٹا، کہتی سمینہ سوں سوں کرنے لگی۔ تب اقرا آگے ہوتی بولی، مجھے فخر ہے آپ پر بھائی، آپ نے برائی کو سر عام سزا دی۔ ایرا کدھر ہے؟ ایان جو اقرا کی بات پر مسکرا بھی نہ سکا تھا ابھی پیرنا کی آواز پر اس کو دیکھنے لگا۔ ایرا یہاں نہیں ایان، نہ جانے کب سے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو ایان کے بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گئے۔ ایک نظر پورے ہال پر ڈالتا ایان ایرا کو نہ پا کر باہر کی طرف بھاگا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔